ملک میں عام انتخابات میں بڑی تعداد میں پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد اراکین کی فتح کے باوجود تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ادھر تحریک انصاف اپنی مخصوص نشستیں بچانے کے لیے مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت یا ضم ہونے کی تیاری کر رہی ہے، تو ادھر اکبر ایس بابر نے دوبارہ سے الیکشن کمیشن جانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ اکبر ایس بابر کی پٹیشن کی منظوری کی صورت میں اپنا انتخابی نشان بلہ گنوانے والی پی ٹی آئی اپنے نام سے بھی محروم ہو سکتی ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق اپنے آزاد ارکان کو پارٹی کی شناخت دینے کے لیے تحریک انصاف نے فی الوقت مجلس وحدت المسلمین کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ وہ اقلیتی اور خواتین کی مخصوص نشستیں حاصل کر سکے، کیونکہ آزاد امیدواروں کے بلبوتے پر وہ قانونی اور آئینی طور پر ایوان میں نہ قائمہ کمیٹیوں کا حصہ بن سکتی ہے اور نہ ہی مخصوص سیٹیں حاصل کر سکتی ہے۔ تحریک انصاف کو دوسرا یہ چیلنج بھی درپیش ہے کہ اس کے آزاد امیدواروں پر اس وقت کوئی دوسری پارٹی جوائن کرنے میں کوئی آئینی یا قانونی رکاوٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی سے آزاد امیدواروں کے اڑان بھرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کا حتمی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد آزاد امیدواروں کا 3 دن کے اندر کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنا آئینی تقاضا ہے۔ پی ٹی آئی کو خوف ہے کہ پارٹی کی چھتری سے محروم اس کے کئی آزاد ارکان اس عرصے کے دوران اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکتے ہیں۔ چونکہ ایک اور انٹر پارٹی الیکشن کرانے کے لیے وقت کم ہے، چنانچہ ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تحریک انصاف نے یہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال کسی دوسری پارٹی کا لباس پہن لیا جائے۔ تاہم سیاسی مبصرین کے مطابق یہ راستہ آسان نہیں ہے، بہت پرخطر ہے۔ اس کے نتیجے میں پہلے ہی اپنا انتخابی نشان کھو دینے والی پی ٹی آئی اب پارٹی کے نام سے بھی محروم ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کسی دوسری پارٹی میں شامل یا ضم ہوتی ہے تو وہ اپنا نام، لیٹر پیڈ، پارٹی لوگو اور پارٹی کے دفاتر استعمال نہیں کر سکے گی۔ یہ سب کچھ اس پارٹی کا ہوگا جس میں وہ شمولیت اختیار کرے گی۔ ایسے میں کوئی گروپ یا پارٹی الیکشن کمیشن میں یہ درخواست ڈال دیتی ہے کہ اب اس نام کی کوئی سیاسی جماعت نہیں رہی اور یہ نام اسے رجسٹر کیا جائے، تو پی ٹی آئی اپنے نام سے بھی محروم ہو سکتی ہے۔ امت کے ذرائع کے مطابق ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے باغی بانی رہنما اکبر ایس بابر نے ایک معنی خیز اور انتباہی ٹویٹ بھی کیا ہے۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا اطلاعات کے مطابق جعلی انٹر پارٹی الیکشن کے نتائج سے بچنے کے لیے ایک سیاسی اور قانونی فراڈ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی خود ساختہ اور کالعدم قیادت کا نومنتخب آزاد ممبران کو کسی اور جماعت میں شمولیت کا ارادہ ہے تاکہ ریزرو سیٹس حاصل کی جا سکیں۔ ایسا فیصلہ بلہ گنوانے کے بعد پارٹی گنوانے کے مترادف ہوگا، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ اس حوالے سے اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ کون سا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ فرضی طور پر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، جبکہ میٹنگیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کریں اور ہدایات عمران خان سے لیتے رہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے جس کی تیاری پی ٹی آئی کر رہی ہے، تو پھر ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ثابت کریں گے کہ سارا 2 نمبر کام ہو رہا ہے، جو سراسر آئین و قانون سے مذاق کے مترادف ہے۔ اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے تمام نو منتخب ارکان ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے اور بھی خوفناک آئینی اور قانونی پہلو ہیں۔ اس سوال پر کہ پی ٹی آئی اگر مجلس وحدت المسلمین میں شامل یا ضم ہو جاتی ہے تو اس میں قانونی قباحت کیا ہے، اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ کوئی قانونی قباحت نہیں۔ پی ٹی آئی یقیناً وحدت المسلمین سمیت کسی بھی پارٹی میں شامل یا ضم ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ پی ٹی آئی کا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکے گی، وحدت المسلمین کی ہو کر رہ جائے گی۔ اس کا سربراہ بھی وحدت المسلمین کا ہوگا اور سارے نو منتخب ارکان وحدت المسلمین کے کہلائیں گے۔ نہ عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے بیان جاری کر سکیں گے، نہ ہی ان کے لوگ پی ٹی آئی کے دفاتر استعمال کر سکیں گے، اور نہ ان کی کور کمیٹی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی باقی رہے گی۔ قصہ مختصر سب کچھ وحدت المسلمین کا ہوگا۔ یہی وہ موقع ہوگا کہ ہم الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کریں گے کہ اب پی ٹی آئی نام کی کوئی پارٹی نہیں رہی، لہٰذا یہ نام ہمیں رجسٹر کیا جائے۔ اب دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف یہ سیاسی خودکشی کب کرتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں اس وقت پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے۔ وہ کسی دوسری پارٹی میں شامل یا ضم ہوتی ہے تو نام سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں، اور نہیں ہوتی تو مخصوص نشستوں سے محروم ہو جائے گی۔ یعنی اس کے دونوں اطراف میں کھائی ہے۔ ایک دوسرا فوری مسئلہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا بھی ہے۔ آزاد امیدواروں کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی صوبے میں حکومت سازی سے قاصر ہے۔ اس کے لیے جماعت اسلامی کا کاندھا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم جماعت اسلامی کے انکار کے بعد پی ٹی آئی کی کشتی منجدار میں ہے۔ تاحال پی ٹی آئی کو کسی دوسری پارٹی کا ایسا رکن دستیاب نہیں
जिसे सीढ़ी बनाकर वो खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत बना सके, जिसके लिए तलाश जारी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।